السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، ہم لوگ ان شاء اللہ تعالیٰ اپنی تفسیری شروع کریں گے، اور کتاب الصوم جو تھوڑی سی ہماری رہ گئی، اللہ نے چاہا تو ہم اس کو بعد میں مکمل کر لیں گے۔ ہم نے ترجمہ تو کر لیا تھا اور تفسیر بھی ہم نے شروع کر دی تھی، وہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ رکوع نمبر 36 ہم نے شروع کر دیا تھا الحمدللہ، آیت نمبر 261 261 ہم نے کر لی تھی۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ بات آ رہی تھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی، تو 14 آیات تقریباً 2 رکوع جو ہیں وہ پورے کے پورے 2 رکوع سے زیادہ، یعنی ایک آیت اور سب کے سب پیسے کے بہترین استعمال پر ہیں، اور وہ ہے صدقہ کرنا اللہ کی راہ میں۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اور اس کی مثال بہت خوبصورت دی اللہ نے کہ جیسے کہ حبہ، ایک دانہ۔ حب اور حب آپ دیکھیں کہ دونوں لفظ ملتے جلتے ہیں۔ کس کی محبت میں خرچ کر رہے ہو؟ اپنی ذات کی محبت ہے، کوئی ایگو کا ایشو ہے تم کو، کوئی اپنی عزت نفس تم کو درکار ہے، کچھ اپنی شہرت تم چاہتے ہو، اپنی تعریف چاہتے ہو تو اور بات ہے۔ اور اگر اللہ کی محبت ہے تو یہ جو دانہ پڑا ہے یہ اللہ کی محبت کے ساتھ پڑا ہوگا، تو تم تو اللہ کی بڑائی چاہو گے، تم اللہ کے دین کی سربلندی دیکھنا چاہو گے۔ اس لیے کہ ہم جو پیسہ دے رہے ہیں، اور اگر اللہ کی راہ میں ہم دے رہے ہیں، تو اس کے بارے میں کیا فرمایا کہ جیسے کہ ایک دانہ بویا، اس میں سے 7 بالیں نکلی اور ہر بال کے اندر 100 دانے ہیں، یعنی کہ خیر اتنا پھیلے گا۔ اگر ہم اس کو اسپیسیفک کر لیں کہ کسی نے اللہ کے دین کے لیے پیسہ خرچ کیا، تو اللہ کا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ عدل سکھاتا ہے، انصاف سکھاتا ہے، رحم سکھاتا ہے، ادائیگی حقوق سکھاتا ہے۔ غربت کا خاتمہ تو کبھی نہیں ہوگا قیامت سے پہلے، ہاں کم ہو سکتی ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ غربت کم ہو، لوگوں کی سفرنگز کم ہو، یہ چاہتا ہے اسلام۔ تو جس نے اللہ کے دین کے نفاذ کے لیے خرچ کیا، اور اس کی وجہ سے دین پر بہار آنی شروع ہو گئی اور دین کا نظام اسٹیبلش ہو گیا، تو پھر آپ دیکھیں کہ اس کا ذرا سا دینا کتنے بڑے خیر کا سبب بنا۔ پورا نظام عدل قائم ہو گیا، لوگوں کی سفرنگ کم ہو گئی۔ اسلامک اسٹیٹ جو ہوا کرتا تھا، تو اسلامک اسٹیٹ تو ویلفیئر اسٹیٹ ہوا کرتا تھا، اس میں تو بیواؤں کو وظیفے ملا کرتے تھے، بعض دفعہ بچوں کو بھی وظیفے ملا کرتے تھے۔ تو حکومت جو ہے، اسلامی حکومت مضبوط ہوگی، وہ اکنامکلی اسٹرانگ ہو جائے گی، وہ فائنینشلی اسٹرانگ ہوگی، وہ دبے ہوئے پسے ہوئے طبقات کا خیال کر سکے گی، ترقی ہوگی ملک کے اندر۔ تو جتنا زیادہ اسلام کو مضبوط کیا جائے گا، اتنا زیادہ دنیا میں خیر اور بھلائی جو ہے وہ ہم دیکھیں گے، اس کا ظہور ہوگا۔ تو وہ دینے کو تو ایک دیا تھا اس نے، اور پتہ نہیں وہ بڑھ بڑھ کر کہاں گیا۔ ایک چھوٹا سا کسی کو کتابچہ دے دیا لے کر، یا قرآن کسی کو لے کر دے دیا، اس نے وہ پڑھنا شروع کر دیا، وہ مسلمان ہو گیا، یا مسلمان تھا تو اس کا ایمان تازہ ہو گیا، بورن اگین مسلم ہو گیا۔ آگے ہمیں کیا پتا وہ کتنا بڑا مبلغ بن گیا کھڑے ہو کر، اور اس نے کہاں کہاں تک خیر پھیلا دی۔ تو بات یہ ہے کہ ہم بعض دفعہ دیتے ہیں، اور دینے کے بعد ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ اس کا خیر کہاں 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 تک چلا گیا۔ اپنے ایک بچے پہ خرچ کیا اور اس کو دین کی تعلیم دلوا دی، اس کو حافظ بنا دیا، اور وہ آگے کل لوگوں کو پڑھا رہا ہے یا پڑھا رہی ہے، بیٹی ہو یا بیٹا۔ تو پھر آپ دیکھیں کہ کیا زبردست صدقہ جاریہ، کتنے لوگوں کو پتہ نہیں اس کے ذریعے سے ہدایت مل جائے۔ تو یہ دین کو مضبوط کرنا، اور دین جیسے کہ چاہتا ہے کہ ہم وقت لگائیں، صلاحیتیں لگائیں، دین چاہتا ہے کہ پیسہ لگاؤ۔ تو 2 ٹرمز بہت امپورٹنٹ ہیں جس سے کہ اسلام پر بہار آتی ہے، اور آ گئی ہے تو قائم رہتی ہے۔ انفاق مال اور بذل نفس کہتے ہیں۔ انفاق، یہ تو لفظ ہم پڑھ ہی رہے ہیں، انفاق مال، مال خرچ کرو، اور نفاق کا علاج ہے انفاق، اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اور بذل نفس، یہ 2 ٹرمز ہیں، یہ پورے قرآن میں چلیں گی۔ آپ آج ہی الحمدللہ ان کو ایسی جگہ لکھ لیجئے کہ اس کا تعلق صرف سورہ بقرہ کی ان آیات سے نہ رہ جائے اٹیچ ہو کر، یہ جگہ جگہ مضمون آئے گا۔ یہ 2 ہی تقاضے آتے ہیں،
اللہ کی راہ میں مال لگاؤ، اللہ کی راہ میں جان لگاؤ. بار بار تقاضے یہی آتے ہیں. یہی جہاد ہے میرا اور آپ کا، اور یہی چیز ہے جو فرق کرتی ہے مومن اور منافق میں. منافق نہ پیسہ دینا چاہتا ہے نہ جان لگانا چاہتا ہے. مومن پیسہ بھی دیتا ہے اور وقت بھی لگاتا ہے، اور وقت پڑنے پر جان ہتھیلی پہ رکھ کر میدان جنگ میں بھی آ جاتا ہے. تو یہاں پر پھر پیسے کا ذکر ہے کہ تم اس طرح سے خرچ کرو گے تو پھر دیکھو اللہ کتنا دے گا. اور 700 کے اوپر نہیں ہے، اس کا خیر کہاں تک پھیل جائے گا تمہیں کوئی اندازہ نہیں. مجھ تک اور آپ تک جو دین پھیلا، پتہ نہیں کس نے خرچ کیا ہوگا، کس نے ایکسپیڈیشن یہاں بھیجا ہوگا، کس نے اس کو فائنینس کیا ہوگا، جو کہ اسلام یہاں تک ہندوستان تک پہنچا. سندھ کے ذریعے وہ داخل ہوا، اور پھر دیکھیں ہندوستان میں کتنے لوگ مسلمان ہو گئے. تو جس نے پیسہ لگا دیا اس کو تو آج تک اجر مل رہا ہے. میں اور آپ آج تک ہم اس کے لیے صدقہ جاریہ بنے ہوئے ہیں. اور جس نے یہاں کا تبلیغ کر دی اس کو تو پتہ نہیں، وہ تو قبر میں چلا گیا. اس کو کیا پتا کہ اس کے اعمال نامے میں اس کے مرنے کے بعد 1400 سال تقریباً گزر گئے ہیں، اور اب تک کیا کیا اس کے لیے نیکیاں جو ہیں وہ جمع ہو رہی ہیں. تو لہٰذا کوئی اچھی بات بتاتے ہوئے نہ ٹھہرے. کلمۃ طیبہ صدقہ، اچھی بات بھی صدقہ ہے. 2 پیسے کچھ بھی نہیں ہے. ایک حبہ، دیکھیں حبے کا سائز کیا ہوگا، بیج کا سائز کیا ہوتا ہے. کوئی چیریٹی کا باکس ہے، کوئی ڈونیشن کا باکس ہے. اور دیکھیں یہ اچھی بات ہوتی نہیں ہے کہ انسان ہر وقت قرآن کے ساتھ ہاتھ پھیلائے لوگوں کے آگے کہ چلو ڈونیشن دو ڈونیشن دو. اس وقت اچھا نہیں لگے گا آپ کو کہ جب آپ کلاس میں آ کر بیٹھیں ہم ایک پیالہ پھرانا شروع کر دیں آپ کے سامنے کہ ڈالیں ڈالیں. نہ ہمیں اچھا لگے گا نہ آپ کو. آپ 1 دن دیں گی، 2 دن دیں گی، پھر آپ کو اریٹیشن شروع ہو جائے گا. روز انسان دے نہیں سکتا، نہیں دے سکتا تو برا لگتا ہے اس کو، اور پھر اس کو ہوتا ہے یہ تو مانگنے والے ہیں. تو اسلام یہ نہیں چاہتا. اور ہم نے کہا ہے کہ اسلام کا مزاج تو مانگنے والا ہے ہی نہیں. اسلام دوسروں کو پسند نہیں کرتا کہ ہاتھ وہ پھیلائیں. تو کہاں اسلام خود کسی کے آگے ہاتھ پھیلا کر کھڑا ہو کہ ہمیں دو ہمیں دو، ہمیں ڈونیشن چاہیے. اچھا نہیں لگتا. یہ تو دیکھنے والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ سوچے کہ بھئی آخر جگہیں ہیں وہ کیسے چلیں گی، ہر چیز کے لیے پیسہ چاہیے. اور پھر وہ دیں تو کس کے لیے دیں؟ اللہ کے لیے دیں. جس رب کی محبت دل میں ہوگی اسی رب کی محبت کی وجہ سے دیں گے. اور پھر دیکھیں برکت کیسی ہوتی ہے. اور اللہ تو اس سے بھی زیادہ بڑھا سکتا ہے، 700 سے بھی زیادہ. بڑا واسع ہے، وہ بہت وسعت والا ہے. اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے. زمین آسمان کے خزانوں کی چابیاں اور خزانے خود اسی کے قبضہ قدرت میں ہیں. علم والا ہے، کس نے کس نیت سے دیا. کل بھی ہم نے بات کی تھی، اللہ تعالیٰ کوانٹٹی نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ کوالٹی دیکھتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعد کے آنے والے جو ہوں گے، صحابہ نہیں، کہ بعد کے آنے والے ہوں گے وہ احد پہاڑ کے برابر صدقہ کریں گے، لیکن اگر میرے صحابہ نے مٹھی بھر جو صدقے میں دی ہوگی وہ ان کی برابری نہیں کر سکیں گے. مٹھی بھر جو. اور ایک پورا آپ امیجن کریں، اور احد ایک پہاڑ نہیں ہے، اٹس اے ماؤنٹین رینج. آپ کو پتا ہے نا احد ایک سنگل ماؤنٹین نہیں ہے، اٹس ناٹ اے سنگل ہل. یہ پوری رینج ہے وہاں پر مدینے میں. اس کے برابر گولڈ ہے کس کے پاس؟ اگر وہ بھی دے دیں گے تو مٹھی بھر جو کے برابر نہیں ہوں گے. کیوں؟ خلوص اور تنگی. اتنا کم تھا اس میں سے دے دیا. اللہ یہ دیکھتا ہے کہ تمہارے اپنے پاس بھی پورا نہیں تھا اور پھر تم نے اس میں سے نکال کر دے دیا. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کا جو مقام بتاتے ہیں وہ کثرت عبادت کی وجہ سے نہیں بتاتے. کیا پتہ اس سے بہت زیادہ نفلیں پڑھنے والے اور اس سے بہت زیادہ قرآن پڑھنے والے لوگ آئے ہوں ان کے قرآن پڑھنے کے مقابلے میں یا صدقہ کرنے کے مقابلے میں. کیا پتہ لوگوں نے اربوں دیا ہو اور ابو بکر نے مٹھی بھر جو دی ہو. تو ابو بکر کا جو مقام ہے رضی اللہ عنہ کا، وہ ان کی کوانٹٹی کی وجہ سے نہیں ہے، ان کے ایمان کی وجہ سے ہے. وہ اللہ کی جو محبت تھی ان کے اندر. وہ 2 نفل جو پڑھتے ہوں گے، شاید ہماری تو ساری زندگی کی عبادت پر ان کے 2 نفل بھاری ہو جائیں. تو دعا کیا کریں. ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والا ایمان تو مانگ ہی نہیں سکتے، وہ تو درجہ ہی کچھ اور تھا، وہ تو کمایا جا ہی نہیں سکتا. لیکن ہم ابو بکر والا ایمان تو مانگ سکتے ہیں نا. ٹھیک ہے، چھوٹا منہ بڑی بات، صحیح ہے، لیکن ایک تمنا تو دل میں پیدا ہو کہ اللہ تعالیٰ میرا بھی ایمان ایسا کر دے جیسے کہ تو نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ایمان کیا. چاہت پیدا ہوگی، دل میں ایک دانہ پڑے گا. تو ہمیں کیا پتا کہ اس نیت کی کہاں کہاں تک برکت جاتی ہے.
اور اس اچھی نیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں کیسی کیسی محبتیں اور کیسے کیسے اعمال کی توفیق عطا فرما دیتا ہے، اور اللہ ہمارا خلوص کہاں سے بڑھا کر کہاں تک لے جاتا ہے۔ تو یہ تو ایک بہترین استعمال پیسے کا اور بہترین طریقہ پیسے کے استعمال کا، دو چیزیں۔ فی سبیل اللہ کے بارے میں ہم نے کافی بات کی تھی، رائٹ، کہ اللہ کی راہ میں دینا، یعنی مسجد بنا دی، مدرسہ، قرآن چھپوا دیے، پیمفلٹ، یہ وہ، پھر کہا تھا اللہ والوں کو دینا، کہ جو دین کے لیے کام کر رہے ہیں ان کو دینا، ان کو سپورٹ کرنا۔ کوئی بچہ ہے وہ حفظ کر رہا ہے تو اس کو سپورٹ کریں، کوئی اگر شخص ہے عالم ہے اور وہ دین کے کام میں لگ گیا ہے اور وہ کمائی نہیں کر سک رہا، جیسے کہ ہر پروفیشن کو فل ٹائم لوگ چاہیے ہوتے ہیں، ایسے دین پروفیشن تو نہیں ہے، لیکن دین کو بھی کوئی فل ٹائم لوگ چاہیے جو 24/7 ڈیڈیکیٹ کریں اپنے آپ کو دین کے کام کے لیے، اور کمائی نہ کریں۔ خواتین تو جو نہیں کما رہی وہ تو افورڈ کر سکتی ہیں کہ مرد کما کر لا رہے ہیں ان کے لیے، کہ مرد حضرات پہ تو اللہ نے کمائی کی ذمہ داری ڈالی ہے۔ تو لیکن بہرحال وہ مرد ہیں الحمدللہ ہمارے ہاں ایسے علماء حق جو کہ ساری دنیا چھوڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں دین کے کام کے لیے، الحمدللہ۔ تو ان کو کون سپورٹ کرے گا؟ پیٹ تو ان کے ساتھ بھی لگا ہے، دکھ بیماری ان کے ساتھ بھی ہے، تو ان کو سپورٹ کریں، یہ معاشرے کی رسپانسبلٹی ہے۔ یہ دو چیزیں ڈسکس کی تھیں۔ تھرڈ یہ کہ نیت یہ ہے کہ جو دے رہی ہوں میں اللہ کے لیے، ہم جو دے رہے ہیں اللہ کی خاطر، تو جو جائز کام کریں گے اور اس میں نیت کر لیں گے اللہ کے لیے ہے، وہ اللہ ہی کے لیے فی سبیل اللہ ہی ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داریاں ڈالی ہیں ہمارے اوپر، جیسے اگر کوئی ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، ہر گھونٹ پہ اللہ اجر دے گا، فی سبیل اللہ نیت کر لے کہ اللہ نے مجھ پہ ذمہ داری ڈالی ہے، اور اللہ نے کہا ہے کہ مائیں جو ہیں اپنے بچوں کو 2 سال دودھ پلائیں، اللہ تیری خاطر اس کو پلا رہی ہوں، اس کی خاطر نہیں، اس کا رزاق تو اللہ ہے، ماں نہیں پلائے گی کوئی اور کوئی اور نہیں پلائے گا تو کچھ اور ہو انتظام، رزق تو اللہ نے لکھا ہے بچے کو پہنچے گا۔ یہ جو ماں نے اپنا وقت اور اپنی چھاتی بچے کو دی ہے اللہ کی خاطر، نیت کر لیں، اس کی خوشی ہی کچھ اور ہے، اس کی خوشی کچھ اور ہے۔ جو اللہ کی خاطر کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں جس نے چکھ لی وہ لذت، اس نے چکھ لی وہ لذت، اس کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں، اس لیے کہ شدید محبت ہوتی ہے ایمان والوں کو اللہ سے، تو شدید محبت کے ساتھ جو کام کیا جاتا ہے اس کا سرور ہی کچھ اور ہوتا ہے، اس کا لطف ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے مرد پہ ذمہ داری ڈالی ہے کہ وہ اپنی بیوی کے لیے کما کر لائے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو ایک لقمہ جو بیوی کے منہ میں ڈالتا ہے وہ بھی تیرے لیے صدقہ ہے، اللہ کے ہاں اجر ہے۔ تو بیوی کو جتانے کے لیے نہیں کہ میں کما رہا ہوں اور میں کھلا رہا ہوں تم لوگوں کو، تم سب میرے ہی محتاج ہو، نعوذ باللہ، پھر نہیں، یہ کہ اللہ نے ذمہ داری ڈالی ہے، مجھے تو کرنا ہی کرنا ہے یہ کام، وہ بھی فی سبیل اللہ ہے، یعنی ہر وہ کام جس میں نیت اللہ کو راضی کرنے کی ہو، اور وہ چاہے اپنی ذمہ داری ہی ہم پوری کر رہے ہوں، اپنے فرائض ہی پورے کر رہے ہوں، وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے ہاں اجر ہی شمار ہوگا۔ تو اگر للہیت ہوگی تو الحمدللہ یہ طریقہ تو ہم نے بات کی کہ پیسے کا بہترین استعمال اور بہترین استعمال کا بہترین طریقہ، اس کی برکتیں اس شخص کو خود بھی ملیں گی اور اسلام بھی پنپے گا اور لوگوں کو ذہنی، روحانی، نفسیاتی امن بھی ملے گا۔ یہ صحت مند معاشرے کا ایک سمجھیں کہ نمونہ ہے جو کہ دکھایا گیا کہ جو فلنتھراپسٹ ہوتے ہیں، جو دینے والے ہوتے ہیں، جو مخیر حضرات ہوتے ہیں، ان کا انداز کیا ہوتا ہے، نیت کیا ہوتی ہے اور انداز کیا ہوتا ہے۔ تو انداز بھی آگے آ جائے گا۔ انداز میں 2 چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ یہ استعمال تو بہترین ہے، آگے بھی جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے یا پیسہ خرچ کرنا ہے، اللہ کی راہ میں تو کریں گے تو بہت اچھا ہے۔ اب جو آگے ہے، پیسے کا استعمال بہت اچھا ہے، تے لوگوں کو دے رہے ہیں، استعمال بہت اچھا ہے، لیکن طریقہ اچھا نہیں ہے۔ تو خرچ تو کریں گے لیکن برکت نہیں ہونی اس کے اندر، اور اس کے نتائج وہ نہیں نکلیں گے جو نکلنے چاہیے۔ اس میں ہو سکتا ہے لوگوں کی جسمانی ضروریات تو پوری ہو جائیں، ان کو جسمانی صحت تو حاصل ہو جائے، لیکن ذہنی روحانی مریض ان کو بنا دیں گے، نفسیاتی مریض بنا دیں گے۔ صحت مند معاشرہ نہیں ہوگا اگر خرچ کرنے والوں کے خرچ میں یہ 2 چیزیں شامل ہوں جن کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے، تو نہ دنیا میں کوئی برکت اس کی حاصل ہوگی ان کو، اور نہ آخرت میں کوئی ان کو اجر ملے گا۔ ٹھیک ہے، چلیے
شروع کرتے ہیں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین. آیت نمبر 262 اور 263. الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو کہ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذی، اور خرچ کر کے پھر احسان نہیں جتاتے اور دکھ نہیں دیتے. لہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے. ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان کے لیے کسی رنج اور خوف کا موقع نہیں ہے. اب اس کو ہم بار بار پڑھیں گے. من اذن، نہ احسان جتاؤ نہ اذیت دو. ایک جگہ نہیں، کم سے کم 3 دفعہ یہ ذکر آیا ہے کہ نہ احسان جتانا ہے نہ اذیت پہنچانی ہے. تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ورنہ نہیں ہے. یہ 2 چیزیں اگر خرچ میں شامل ہو جائیں تو وہ اس کی برکت کو ختم کر کے رکھ دیتی ہیں. نہ صرف برکت کو ختم کر دیتی ہیں بلکہ اس کے اپنے ریپرکشنز بھی ہوتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. مسلم میں حدیث ہے، ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی ایسے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے قیامت کے دن نہ کلام کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، نہ ان کو پاک کرے گا، اور ان کے لیے عذاب علیم ہے. یہ بات آپ نے 3 دفعہ فرمائی. کیوں؟ تاکہ لوگوں کی توجہ کو اچھی طرح کیپچر کر لیں. ابو ذر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا وہ تو ناکام اور نامراد ہو گئے یا رسول اللہ، وہ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا کپڑا لٹکانے والا. کپڑا لٹکانے والا کون؟ جیسے کہ ان کے عربوں کے یہاں سردار ہوا کرتے تھے، وہ انتہائی تکبر اور غرور کے ساتھ لمبی لمبی ابائیں قبائیں پہنا کرتے تھے جو پیچھے تک مٹی کے اندر رلتی چلی آ رہی ہوتی تھیں. تو یہ ان کے سٹیٹس کا اظہار ہوا کرتا تھا. تو تکبر کے ساتھ ازار لٹکانے والا، یہ حدیث میں ہمیں مضمون ملتا ہے. اللہ تعالیٰ کلام بھی نہیں کرے گا قیامت کے دن. چلیں وہ کیٹیگری تو ایک طرف ہے، اس کا میرا اور آپ کا کوئی تعلق نہیں، خواتین سے متعلق تو وہ ویسے ہی نہیں ہے. تو وہ کپڑا لٹکانے والا ایک طرف، احسان جتلانے والا، نہ اللہ دیکھے گا اس کو، نہ بات کرے گا، نہ پاک کرے گا. اور تیسری کیٹیگری جھوٹی قسم کھا کر اپنا مال فروخت کرنے والا. تو صدقہ دے کر احسان جتانا کبیرہ گناہ ہے. جس کسی عمل کے ساتھ قرآن میں یا حدیث میں یہ بات آ جاتی ہے کہ اللہ نہیں دیکھے گا، اللہ بات نہیں کرے گا اور اس کے لیے زبردست یا دردناک یا عظیم عذاب ہے، تو وہ کبیرہ گناہ ہے. تو یہ احسان جتانے کا تعلق کوئی کسی کو مارنے پیٹنے سے ہے؟ نہیں ہے. احسان جتانا ہوتا کس چیز سے ہے؟ اس کا ذریعہ کیا ہے احسان جتانے کا؟ زبان ہے، زبان، الفاظ جس کو ہم کچھ نہیں سمجھتے. صرف یہ تولہ بھر اور ہوا کے اندر کچھ تحلیل ہونے والی چیزیں، certain sound waves, that's all. بس یہ ان ساؤنڈ ویوز کا اثر ہے جو بتایا جا رہا ہے کہ یہ کبیرہ گناہ ہے. قول معروف، ایک میٹھا بول، و مغفرہ، اور ذرا سی چشم پوشی، خیر من صدقۃ یتبعھا اذی، اس صدقے سے بہتر ہے جس کے پیچھے دکھ ہو. واللہ غنی حلیم، اور اللہ بے نیاز ہے اور بردباری اس کی صفت ہے. یعنی اگر صدقہ نہیں دے سکتا تو مانگنے والے کے اصرار پر یا مانگنے والے کی بدتمیزی پر، اور بعض دفعہ ہوتا ہے کہ مانگنے والے اگریسو ہو جاتے ہیں، لپٹ لپٹ کے بعض دفعہ مانگتے ہیں اور بدتمیزی کرنے لگتے ہیں، اور اگر کوئی ان کو نہ دے سکے تو بد دعائیں دینے لگتے ہیں. یہ بھی ہوتا ہے بعض دفعہ مانگنے والوں کا معاملہ. تو کوئی بات نہیں، ان کی بدتمیزی پر غصہ نہ کرے، معافی اور درگزر سے کام لے اور سوچ لے کہ اللہ تعالیٰ اصل غنی ہے اور محتاجی تو سب کے ساتھ لگی ہے. آج یہ محتاج ہے، یہ ہاتھ پھیلا رہا ہے، تو کچھ بعید نہیں کہ کل میں اس کی جگہ کھڑی ہو جاؤں. میں ہاتھ پھیلا رہی ہوں تو مجھے کیسا لگے گا؟
تو اس کو ایمپتھی کہتے ہیں نا. پٹ یور سیلف ان somebody's shoes. خود اپنے آپ کو ان کی جگہ رکھ کر سوچیں. اور اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت بتا دی کہ اللہ غنی ہے، یعنی اللہ تمہارا محتاج نہیں ہے کہ تم اللہ کے بندے کو دو گے تو ضرورت پوری ہوگی. اللہ خود دے سکتا ہے اس کو، پھر تم سے کیوں دلوا رہا ہے؟ تمہارے پاس پیسہ رکھوا کے تمہارا امتحان ہے. اللہ دے کے بھی آزماتا ہے، اللہ لے کے بھی آزماتا ہے. تو وہ دیکھ رہا ہے کہ تم نے کوئی اخلاقی حس کو سامنے رکھتے ہوئے اپنا مال دیا. تو ہم یاد رکھیں کہ ہمارے مالوں میں اسلام نے 2 طرح کے حقوق رکھے ہیں. ایک فرض جو کہ زکوٰۃ ہے، اور کچھ اور کیٹیگریز. یہ فرض ہے تو نکالنا ہی نکالنا ہے. اور کچھ نفلی صدقات، ان کی پرزور ترغیب ہے قرآن کے اندر. تو فرض صدقہ کیا ہے؟ یہ تو قانون ہے جو بتا دیا گیا. اور نفلی صدقات کیا ہیں؟ اخلاق. فرض صدقہ دینا یہ تو جہنم سے بچنے کے لیے کرنا ہی کرنا ہے. اگر فرض زکوٰۃ نہیں دیں گے تو جنت میں داخل نہیں ہو سکتے. اور جو ترقی درجات چاہتا ہے پھر وہ جتنا زیادہ نفلی صدقہ کرے اتنا اس کے لیے اچھا ہے. تو بتایا کہ اللہ تو خود غنی ہے، تم کو بھی تو اسی نے دیا ہے. تم تو کوئی اماں کے پیٹ سے پیسہ لے کر بینک بیلنس لے کے دنیا میں تو نہیں آئے تھے. تو کیوں مٹھیاں بند کرتے ہو؟ دو، جتنا دے سکتے ہو دو. اور اللہ حلم والا ہے، ہماری غلطیوں پر، ہمارے گناہوں پر فوراً انتقام نہیں لیتا. حلم کے اندر یہ چیز بھی آتی ہے کہ فوراً کے فوراً غصہ نہ کیا جائے، فوراً کے فوراً بدلہ نہ لیا جائے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نیکی صدقہ ہے. اور نیکی یہ بھی ہے کہ تو اپنے بھائی سے کھلے چہرے سے ملے. اپنے بھائی سے کھلے چہرے کے ساتھ ملے. کھلے چہرے کے ساتھ ملے کیا مطلب؟ کوئی مہمان آ گیا اور کیسے ملنا ہے اسے؟ خوش اسلوبی کے ساتھ، خندہ پیشانی جس کو کہ ہم کہتے ہیں. اور الحمدللہ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں ہمارا دین اور ہماری خاندانی روایات الحمدللہ مشترک ہیں. نہ صرف دین یہ سکھاتا ہے، خاندانی روایات بھی یہی سکھاتی ہیں ہم کو الحمدللہ. یعنی کہ ہماری خاندان کی جو روایات ہیں وہ ساری کی ساری غلط نہیں ہیں کہ ان کو اٹھا کے ہم سب کو باہر پھینک دیں. نہیں، بہت سی روایات عین اسلام کے مزاج کے مطابق ہیں. ان میں سے ایک رواداری ہے کہ ٹھیک ہے آپ کو اس وقت کنوینینٹ نہیں ہے لیکن ہم آٹومیٹکلی مہمان سے مسکرا کر ملتے ہیں. آٹومیٹک، یہ ایک انسٹنکٹ ہے ہماری کہ ہم سکاؤل کر کے نہیں مل سکتے ان سے. تو یہ بھی صدقہ ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اپنے بھائی سے کھلے چہرے سے ملنا یہ بھی صدقہ ہے. کسی مجلس محفل میں ملے بڑھ کے سلام کرنا اور مسکرانا بہت اچھا ہے. اور یہ کہ اپنے ڈول سے اس کے ڈول میں پانی ڈال دے، یہ بھی صدقہ ہے. تو آپ نے کبھی اپنے ڈول سے پانی ڈالا ہے کسی اور کے ڈول میں؟ کبھی کنویں سے پانی کھینچا آپ نے؟ نہیں. فریج ہے آپ کے گھر میں، پانی کی بوتل، کولر. تو اپنے کولر سے پانی لے کر یا اپنی بوتل سے پانی لے کر خود گلاس میں پیا، اس کو بھی پلا دیا. پر مراد کیا ہے کہ کسی کو پانی پلا دینا. سب کے اپنے ہاتھ ہیں، سب اٹھ کے پی سکتے ہیں. بعض دفعہ بڑا بھائی چھوٹے بھائی سے یا وائس ورسا، چھوٹا بھائی بڑے بھائی سے کہتا ہے یا بہن بھائی آپس میں پانی پلا دو، کہتے ہیں تمہارے اپنے ہاتھ نہیں ہیں. تو یہ کیوں؟ یہاں ہیں ہاتھ، یقیناً ہیں، لیکن ایٹیٹیوڈ یہ ہونا چاہیے کہ کوئی اگر مانگے تو دے دو، کوئی مانگتا ہے تو دے دو، اور اس میں زیادہ بحث نہ کرے انسان. یہ ترمذی میں حدیث موجود ہے. پھر آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو. یاد رکھیں ہم جو ہم نے بات کی تھی کہ یا ایھا الذین آمنو خطاب کب آتا ہے؟ جب توجہ کو مبذول کرانا مقصد ہو، فوکس اٹینشن چاہیے ہو اور اہم اعلان کیا جا رہا ہو. تو فرمایا جاتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو. لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اپنے صدقات کو احسان جتا کر، دکھ دے کر تم باطل نہیں کر دو، بیکار نہیں کر دو. دینے والے ہوتے ہیں لیکن دینے کا طریقہ نہیں آتا. تو یہ من اور ادا کیا ہے؟ کیسے احسان جتایا جاتا ہے؟ کسی کو مثال کے طور پہ پیسے دیے، اس کے بچوں کی فی ادا کر دی.
اب مجلس محفل میں بیٹھ کے ان سے کہیں ملاقات ہو گئی، وہ خاتون آ گئیں، وہ صاحب آ گئے جن کو پیسہ دیا جا رہا ہے، جن کے بچوں کی فیس دی جا رہی ہے، اور سب کے سامنے کہا جائے ہاں بھائی کیا ہوا، دے دی تھی نا فی، وہ چلان فارم کدھر ہے؟ تو کہنا ایکچولی میں ان کے بچوں کی فی دیتی ہوں نا، ساری دنیا سن رہی ہے بیٹھ کے. امیجن کر لیں کہ لینے والے کا کیا حال ہوگا. اس کو تو شرمندہ کر دیا نا، پانی پانی کر دیا نا. تو کیا وہ محبت کرے گا دینے والے سے؟ وہ محبت نہیں کرے گا دینے والے سے. ہم دیکھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بہت پیسے والے مسلمان بھی تھے اور بالکل غریب فقیر مسلمان بھی تھے، لیکن آپس میں محبت تھی، اسی کے دینے والے دینے کا طریقہ جانتے تھے اور لینے والے لینے کا طریقہ جانتے تھے. بات یہ ہے تو صرف دینا کافی نہیں ہے، کس طرح دیا اور کیوں دیا، اسلام یہ فوکس ہمارا کروا رہا ہے. تو یہ ہو گیا احسان جتانا. یا مثال کے طور پہ میڈز وغیرہ گھر میں کام کر رہی ہوتی ہیں، ان کو ضرورت پڑتی ہے، ہمارے جس دنیا کے حصے میں ہم رہ رہے ہیں یہاں میڈز کا کانسیپٹ ہے، لوگوں کے ہاں کام کرنے والیاں ہوتی ہیں. اب اس کو پیسہ دیا، اس کو باجی بچہ بیمار ہے، 10 ان کے ساتھ ضرورتیں لگی ہوتی ہیں، اب وہ دے دیا اس کو پیسہ. اب من کیا ہوگا کہ وہ اس نے کام کیا، انسان ہے، کہیں کام چھوڑ دیا، ایک جگہ ڈسٹنگ نہیں کری، کہیں جھاڑو نہیں دی، کہیں جالے نظر آ گئے، کہیں مٹی نظر آ گئی، پھر کیا کہنا اس سے؟ اتنا تمہارا خیال کرتے ہیں اور یہ تم لوگوں کا حال ہے. ابھی تم کو پیسے دیے، پیسہ لینے آ جاتے ہو، ہر وقت ہاتھ پھیلانے آ جاتے ہو، کام تم لوگوں سے ہوتا نہیں. یعنی کہ زبان کے آگے تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے نا جب چلنا شروع کرے. تو یہ ہے دراصل احسان جتانا. اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے لیے تو نہیں دیا تھا. یا احسان جتانا کہ اس کو پیسے دیے اور پھر کہا کہ اتوار کو بھی آنا، حالانکہ اس کو اتوار کو آنا تھا، کیا کانٹریکٹ میں تھا اتوار کی چھٹی ہے. اس نے کہا باجی میں تو نہیں آ سکتی. کہا کہ دیکھا احسان فراموش، کتنا بھی پیسہ ان کو دے دو یہ لوگ کام آنے والے نہیں ہیں. ایسی باتیں ہم سنتے ہیں معاشرے کے اندر. تو بات یہ ہے پیسہ دیا اس کو، بہت پیسہ دیا، گھر دلا دیا مثال کے طور پہ، موٹر سائیکل دلا دی اس کو، رکشہ دلا دی اس کو، ٹھیک ہے، اور بہت ہی نیک بن کر دلائی کہ ہم اللہ کی خاطر دے رہے ہیں. اگلے مہینے نوکری چھوڑ کے چلا گیا وہ نوکر. مجھے بتائیں پھر کیا کہتے ہیں؟ کیا ہوتا ہے پھر؟ پچھتاوا کہ بلا دیکھا. اور پھر خاندان والے کیا کہتے ہیں؟ ہاں ہاں اور دلاؤ گھر، دیکھا یہی ہونا تھا نا، چھوڑ گیا نا تمہارا کام، کوئی فائدہ تو نہیں ہوا نا تم کو. ہم کہتے ہیں ہاں کوئی فائدہ نہیں ہوا، سیلف فلفلنگ پروفیسی ہے، واقعی فائدہ نہیں ہوا، کوئی فائدہ نہیں. ہم کہتے ہیں کتنا بھی ان کو دے دو یہ تو کبھی نمک حلال ہو ہی نہیں سکتے، ہم نے تو اتنا کیا. پھر ہم بیٹھ کے خاندان میں یا واٹس ایپ پہ یا وائس میسیج میں یا مجلس میں بیٹھ کے ہم ایک ایک احسان جتاتے ہیں کہ میں نے یہ کیا، میں نے یوں کیا، میں نے یہ کیا، میں نے گھر دلا دیا، بچوں کی فی میں دیتی رہی، میں یہ کرتی رہی، اور ان کو دیکھو. تو پھر یہ مجھے بتائیں فی سبیل اللہ کا طریقہ ہوتا ہے؟ فی سبیل اللہ والوں کے لیے ایک شخصیت چاہیے پیچھے. یہ آل آف اے سڈن ایک دم سے کوئی فی سبیل اللہ نہیں دے سکتا. اس کے لیے پوری ایک شخصیت ہے جو کہ تعمیر ہو رہی تھی، اور تعمیر شخصیت جب پیچھے ہو گئی پھر آگے جو کام ہوگا وہ فی سبیل اللہ ہوگا. اس کے لیے بڑی محنت درکار ہے، کئی سالوں کی محنت. ایک اپنی پرسنالٹی بلڈ کرنے، اپنے کریکٹرسٹکس کو ڈیولپ کرنا، ایک خاص رخ کے اوپر ایک خاص انداز پہ ڈیولپ کرنا، اور کانسٹنٹلی پھر تقوی، کانسٹنٹلی گاڈ کانشیس کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے، اللہ سن رہا ہے. تب درست ہوں گے ہم، ورنہ نہیں ہوں گے. تو یہ ہے من. اور اذا بھی ساتھی اسی طرح سے، اذیت پہنچانا، تکلیف دینا ان کو اپنی زبان سے، اپنی باتوں سے، کسی بھی اور انداز سے. تو من اور اذا کہ احسان مت جتاؤ، تکلیفیں مت پہنچاؤ ان کو. تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں سے روک دیا. اور پھر تکلیف یہ بھی ہو سکتی ہے کہ مار پٹائی پر ہوتا رہیں، اس لیے کہ سپورٹ کر رہے ہیں، ان کو پتہ ہے تو کہیں جا نہیں سکتے، یہ تو ہمارے ہی محتاج ہیں، تو مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، ابیوز بھی کرتے ہیں، باقاعدہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں، طرح طرح کی اذیتیں پہنچاتے ہیں ان کو جو کہ معاشی طور پہ کسی کے انڈر زندگی گزار رہے ہوں. تو اگر یہ کام کیا تو کیا فرمایا؟ یہ کام مومن تو کر نہیں سکتا، مومن نہیں کر سکتا. لیکن جب یا ایھا الذین آمنو کہا جاتا ہے تو اس سے خالی مومن مراد نہیں ہوتے،
اس سے منافق بھی مراد ہوتے ہیں. منافق کو اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی یا ایھا الذین نافقوا کہہ کے نہیں پکارا، بلکہ یا ایھا الذین آمنوا ہی کہا. اللہ نے پردہ رکھا ہے ان کا، اس لیے کہ وہ دعویٰ کرتے ہیں ایمان کا. تو دین واک یور ٹاک. اگر واقعی تم دعویٰ کر رہے ہو ایمان کا تو عمل گواہی دے گا کہ تمہارے دل میں ایمان ہے. اور ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ زبان دل کا چمچہ ہے، جو دل کے اندر ہوتا ہے زبان پر آتا ہے. ہم کہتے ہیں دل کے بہت اچھے، زبان کڑوی ہے. نہیں ہو سکتا. ہانڈی میں سے نکال کے چکھا زہر بالکل کریلا، ہم کہیں گے نہیں نہیں ہے تو حلوہ، خالی چمچے کے اندر تھوڑی سی کڑواہٹ آ گئی ہے. یہ نہیں ہو سکتا. یہ چیز جو ہے یہ انڈیکیشن ہے کہ دل کا حال کیا ہے. میں اپنا دل نہیں دیکھ سکتی، آپ اپنا دل نہیں دیکھ سکتی. اپنے الفاظ سنا کریں، میں اور آپ، میں بھی سنوں آپ بھی سنیں. یہ میرا لہجہ. اور دیکھیں الفاظ خالی الفاظ نہیں ہوتے، چہرے کا تاثر ہوتا ہے، اس کے ساتھ آواز کا تاثر ہوتا ہے، جو کہ الفاظ کو کچھ کا کچھ بنا دیتا ہے. ایک تیوری چڑھا کر، ایک گردن کا اینگل رکھ کر بات کرنا اور ایک نارمل طریقے سے بات کرنا، الفاظ ہو سکتا ہے سیم ہو، لیکن زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے اس کے امپیکٹ کے اندر. تو یہاں منافقوں کو بھی ایڈریس کیا گیا کہ وہ بھی وقت پڑنے پہ خرچ تو کر دیتے تھے. جب ڈونیشنز مانگے جاتے تھے، بادلے ناخواستہ مارے باندھے وہ دے تو دیتے تھے، لیکن بس چلتا تو کبھی نہ دیتے. وہ تو سوشل پریشر تھا ان کے اوپر جس کی وجہ سے وہ دے دیتے تھے، ورنہ ان کو ان کے حال پہ کوئی چھوڑتا وہ نہ دیتے. اور کوئی اگر نہ دیکھتا تو نہ دیتے، کوئی اگر ان کو دیکھتا نہ تو کبھی نہ دیتے. تو اس کا یہاں پہ اللہ نے ذکر فرمایا کہ کالذی، یعنی اس شخص کی مانند تم نہیں ہو جانا. کون؟ ينفق مالہ رئاء الناس، جو اپنا مال خرچ کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے. اور جو لوگوں کو دکھا رہا ہے تاکہ لوگ، اور کیوں دکھاتا ہے لوگوں کو؟ تاکہ میری تعریف ہو. کسی ہاسپٹل کے لیے ڈونیشن دیا، اب کیوں وہاں پہ اپنے نام کی پلیٹ لگوائی؟ بتائیں کیوں لگوائی؟ جی ہاں، اس لیے نام کی پلیٹ لگوائی کہ لوگوں کو پتہ چلے. کہیں ڈونیشن دیا، اس کے بعد پھر چیک پکڑ کر اور کس کی طرف رخ کیا؟ کیمرے کی طرف کیا. کیمرے کی طرف کیا نا، تو وہ کیمرے کے لیے ہے، وہ اللہ کے لیے نہیں ہے. اللہ کیمرے کے ساتھ شیئر نہیں کرے گا. اللہ کو کیمرے کو پارٹنر نہیں بنانا، اللہ کو پریس کو پارٹنر نہیں بنانا. اللہ نہیں بناتا. اللہ تعالیٰ اس کام کو چھوڑ دیتا ہے جس میں کہ شرک شامل ہو جائے، تو پھر وہ پریس کے لیے ہے، پھر وہ شہرت کے لیے ہے، بس اللہ کے لیے نہیں ہے. فرمایا کہ تو لوگوں کو دکھانے کو کرتے ہیں. وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور نہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے نہ آخرت پر. آبویسلی اللہ پر ایمان رکھتا تو دکھانے کی کیا ضرورت تھی. اچھا، یہ جو بات آئی ہے ساتھ ہی ساتھ کہ وہ ایمان نہیں رکھتا اللہ اور یوم آخر پر، دیکھیں ایک حقیقت ہے، اور وہ حقیقت یہ ہے کہ انسان کے اندر ایگزیبیشنزم ہے. وی وانٹ ٹو ایگزیبٹ آور سیلوز. ہم چاہتے ہیں اپنے آپ کو دکھائیں، اور جس میں جو خوبی ہوتی ہے وہ خوبی اپنا اظہار چاہتی ہے، اور چاہتے ہیں ہم کہ ہماری خوبی کا اعتراف کیا جائے، ہمیں ایکنالج کیا جائے. حقیقت ہے کہ نہیں ہے؟ بتائیں. حقیقت ہے، یہ ہے انسان کے اندر، ہماری جبلت کے اندر موجود ہے یہ چیز. ہم چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کنٹرول کیسے کیا ہے؟ ایمان کے ذریعے کنٹرول کیا کہ تم ایگزیبیشن چاہتے ہو اپنا، ہوگا ایگزیبیشن، قیامت کے دن ہوگا، اس دن کے لیے اٹھا کے رکھو. اور جو ایگزیبیشن کے لیے جو سامان تیار کیا جاتا ہے وہ کسی کو نہیں دکھاتے. کیا چھپا چھپا کے رکھتے ہیں کہ کوئی دیکھ نہ لے اس کو. کیوں نہ دیکھ لے؟ کہ ایگزیبیشن والے دن ہم دکھائیں گے. تو کبھی اگر شیطان اور نفس مل کر زور لگائیں کہ ذرا ذکر تو کرو، ذرا بتاؤ تو فوراً سوچ لیں کہ ہاں ضرور ضرور انشاءاللہ ہوگا. کب؟ قیامت کے دن. اور میں کیوں بتاؤں؟ اللہ ہی بتائے گا. اور سوچیں ذرا حشر کے میدان میں جب عزت افزائی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ دینے والوں کی، جبکہ سارے اول اور آخر جمع ہوں گے، اس سے بڑھ کر عزت اور کس کو ملے گی؟ یہ تو اعلان اللہ کرے گا، یہ تو اعلان اللہ کروائے گا. اذا الصحف نشرت، جبکہ صحیفے نشر کر دیے جائیں گے. تو نشر کیا کر دیے جائیں گے؟ یہ لوگوں کو دے دیے جائیں گے، ان کے ہاتھوں میں چلے جائیں گے. اور کیا ہوگا؟ ہو سکتا ہے اناؤنسمنٹس ہوں، باقاعدہ اناؤنسمنٹ ہوگا میدان حشر میں کہ فلاں ابن فلاں یا فلاں بنت فلاں
وہ فلاں کا بیٹا وہ فلاں کی بیٹی کامیاب ہو گئی. حشر والے سنیں گے اور اعلان کیا جائے گا کہ وہ فلاں فلاں کا بیٹا وہ فلاں فلاں کی بیٹی ناکام ہو گئی. اعلان ہوگا. اپنے نام کا سوچیں کہ میرا اور آپ کا نام لیا جا رہا ہے. تو اللہ کرے میرا اور نام اور آپ کا نام اللہ تعالیٰ باب الصدقہ پہ لکھ دے. جنت کا دروازہ ہے جس میں صدقہ دینے والے داخل ہوں گے. اللہ للہیت پیدا کرے. یہ ساری جو ایکسرسائز ہیں جو ہم یہاں بیٹھ کے قرآن پڑھتے ہیں, یہ اوپر کی لیپا پوتی نہیں ہے ہماری کہ ہم نے حجاب سروں کے اوپر رکھ لیے. جیسے مثال کے طور پہ کوئی کہے آپ سے کہ اب خالی کیا وائٹ سکارف پہننے کے لیے جا رہی ہیں کورس میں, نہیں, وہ ایک ظاہری چیز ہے, اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے. اصل میں کیا ہے علم تو اسلام کی خالی ظاہری شکل نہیں ہے. قرآن صرف اوپر اوپر لیپا پوتی نہیں کرتا, اندر سے تزکیہ کرتا ہے. ہمارا تھاٹ پروسیس ہے جس کو کہ ہینڈل کرتا ہے. اپنے آپ کو اندر سے دیکھو, اندر سے ٹھیک کرنا شروع کرو. واٹ از ود ان از واٹ از ود آؤٹ. جیسا اندر ہوگا نا ویسا باہر ہو جائے گا. تو یہ الفاظ کا اثر ہے جو کہ بتایا جا رہا ہے. تو اور دوسری بات کیا بتائی کہ دیکھو جو دکھاوے کو کرتے ہیں وہ اللہ رسول کو نہیں مانتے, نہ یوم آخر کو مانتے ہیں, نہ اللہ پر ایمان ہے, نہ آخرت پر. اگر ہوتا تو اپنی ٹینڈنسی کو کرب کر لیتے, دکھاوے کو وہ کنٹرول کر لیتے کہ ہاں ہاں بالکل. جب شیطان کہے بتاؤ بتاؤ, دکھاؤ دکھاؤ, آپ کہیں ہاں ہاں بالکل بالکل بتاؤں گی, بالکل دکھاؤں گی. قیامت کے دن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرے کہ جو نیکیاں ہم کر رہے ہیں وہ ہمارے ہی اعمال نامے سے نکلیں قیامت کے دن. تو جو ایمان نہیں رکھتا اللہ پہ اور آخرت پہ, اور وہی ہے جو کہ دکھاوا کرے گا, تو ریا کو کس کے ساتھ جوڑا گیا ہے؟ دکھاوے کو ایبسنس آف ایمان کے ساتھ, ایبسنس آف فیتھ. ہم تو کبھی ریلیٹ ہی نہیں کرتے ان دو چیزوں کو. تو فرمائے مثلہ, اس کی مثال کیسی ہے؟ کمثل صفوان, جیسے کہ ایک چٹان. چٹان کیسی ہوتی؟ نرم کے سخت. تو مومن کا دل کیسا ہوتا ہے؟ پتھر. ایمان سب سے پہلے دل کو نرم کرتا ہے. ڈاکٹر اسرار اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے, ان کے درجے بلند کرے, وہ تو پوری لسٹ گنا دیا کرتے تھے کہ حافظ ہو سکتا ہے, کوئی امام ہو سکتا ہے, کوئی مفتی ہو سکتا ہے, اور کوئی محدث ہو سکتا ہے, کوئی مؤذن ہو سکتا ہے. وہ کہتے ہیں وہ نیک نہیں ہو سکتا جب تک اس کے دل میں انسانی ہمدردی نہ ہو. یہ بیسک پریمیسز ہے اسلام کی. دل کی نرمی. پورا 30واں پارہ ہم نے کیا پڑھا؟ یہ تو پڑھا ہم نے, کون سے روزے کا ذکر پڑھا, کون سے حج کا ذکر پڑھا ہم نے کون سا کوئی حجاب کا ذکر پڑھا, اس کے اندر کچھ بھی تو نہیں پڑھا ہم نے. بیسک انسانی ہمدردی کہ دنیا جو ہے ایک ذہنی طور پہ پرسکون جگہ ہونی چاہیے یہاں کے انسانوں کے لیے, اذیت ناک نہیں ہونی چاہیے ان کے لیے. یہ ہے اسلام جو کہ مقصد لے کر آیا ہے. اسی کو پیس کہتے ہیں, پیس, پرسکون. اور آپ دیکھیے جو الفاظ ہیں, احسان جتانا, سخت الفاظ, یہ انسان کی اندر کی دنیا کا امن سب سے پہلے ڈسٹرب کرتے ہیں. یہ انسان کو سب سے پہلے خود بے سکون کرتے ہیں. پتہ نہیں کون ہوں گے جو غصہ کر کے بعد میں خوش ہوتے ہیں کہ میں نے تو اتنی سنائی, میں نے تو ان کو یہ تانا دیا. یہ تو سوچیں ذرا کہ اندر کیا زہر بھرا ہوا ہے, پتہ نہیں کہاں ہے ایمان. ایمان تو یہ کرنے کی اجازت دے ہی نہیں سکتا. فرمایا کہ ان کی تو مثال ایسی ہے جو کہ بغیر اللہ پر ایمان رکھ کے خرچ کرتے ہیں. کمثل صفوان, جیسے کہ چٹان. یعنی کہ دل کیسے ہیں؟ نرم ہیں؟ نہیں, بالکل پتھر ہیں دل. ایسا دل جس میں کہ ایمان جذب ہی نہیں ہوا. یہ منافق کا ہی دل ہو سکتا ہے. علیہ تراب, اس پر ذرا سی مٹی ہے, ہلکی سی مٹی پڑی ہوئی ہے. اچھا, مٹی امپریشن کیا دیتی ہے؟ بعض دفعہ جہاں ہلکی مٹی پڑی ہوتی ہے تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے, ہلکی ہلکی کبھی گھاس بھی اگاتی ہے, ہلکا سا سبزہ بھی, گرین سا شیڈ بھی آ جاتا ہے. تو دیکھنے میں لگتا ہے کوئی زرخیز زمین ہے. صرف دکھاوا, صرف اوپر سے لگتا ہے کہ ہاں ایمان ہے اور بڑی زرخیز زمین ہے. لیکن کیا ہوتا ہے؟ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ, تو اس پر تو برسا زور کا میہ, زوردار بارش برسی. بارش ہمیشہ تو نہیں لیکن عام طور پہ نعمتوں کے لیے آتی ہے یا ایمان کے لیے آتی ہے. تو یہ بارش دو چیزوں کی طرف اشارہ کر سکتی ہے. ایک بہت ہی سرسری سا ایمان, بہت ہی سپرفیشل قسم کا ایمان جس نے کوئی جڑیں نہیں اپنی دل کے اندر بنائیں, یا اللہ کی نعمتیں برسیں. اللہ کی نعمتیں برسیں. اب کیا ہوا؟
جب نعمتیں برسی تو وہ ساری مٹی بہہ گئی، اور جو پریٹینشن تھا ایمان کا وہ بھی چلا گیا. فَتَرَكَهُ صَلْدًا، اور چٹان صاف کی صاف رہ گئی، کچھ بھی نہیں بچا ان کے پاس. لا يقدرون على شيء مما كسبوا، ایسے لوگ اپنے نزدیک خیرات کر کے جو نیکی کماتے ہیں اس سے کچھ بھی ان کے ہاتھ نہیں آتا. ایمان نہ ہونے کی وجہ سے نیت درست نہیں، جب نیت درست نہیں تو طریقہ درست نہیں، جو خرچ کرتے ہیں اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا، اس لیے کہ خالی دکھاوا کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں؟ نمبر 1، یا تو عبادت کر ہی نہیں رہے کہ تقوی حاصل کریں، اور اگر عبادت کر رہے ہیں تو بس اٹھک بیٹھک ہے، ریچول ہے، خالی بھوک اور پیاس ہے جو برداشت کر رہے ہیں، اور اس میں ان کی عبادت قبول ہی نہیں ہو رہی، تقوی ہے ہی نہیں. تو یہ اسلام ظاہر کرنے والے اندر کفر ہے. واللہ لا یہدی القوم الکافرین، کافروں کو سیدھی راہ دکھانا اللہ کا طریقہ نہیں، اللہ نہیں دکھاتا ان کو سیدھا راستہ کفار کو. تو یہاں کافر کس کو کہا؟ منافق کو کہا ہے. اور کافر کس کو کہا ہے؟ دکھاوا کرنے والے کو. یاد رکھیں میں اور آپ اور ہم جو یہاں رہتے ہیں، ہم پہ بہت بڑا الزام ہے کہ یہاں کے لوگوں میں دکھاوا بہت ہے، حد سے زیادہ آسٹنٹیشسنس ہے ہر چیز میں. خرچ کرنا تو اپنی جگہ، اور ہمارے یہاں معاشرہ آپ دیکھیں لگتا ہے کہ بس ٹوٹلی ہم جو ہیں وہ دکھاوے ہی کے لیے زندہ ہیں جیسے. اف یو ہیو اٹ فلانٹ اٹ، یہ تو سلوگنز بن گئے ہیں. اور خیر کہتے ہیں کہ یہاں دکھاوا بہت ہے، دنیا میں ہر جگہ دکھاوا بہت ہے، ایسی کوئی بات نہیں. جو ڈونیشنز وہاں دیتے ہیں وہ بھی کچھ چھپ چھپا کر نہیں دے رہے ہوتے، وہ بھی خوب اعلان کر رہے ہوتے ہیں، بتا کے دے رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ ساتھ ساتھ تو وہ ڈکلیئر کیا ہوا ہوتا ہے انہوں نے کہ وہ اللہ کو مانتے ہی نہیں. وہ اور بات ہے، اللہ کو ماننے کا دعویٰ کرنا اور پھر غیر اللہ کے طور طریقوں پر عمل کرنا، یہ تو پھر منافق کا طریقہ ہوتا ہے. تو اس لیے یہاں پہ دکھاوا کرنے والے کو کافر کہا گیا. پھر آگے فرمایا وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ، بخلاف اس کے جو لوگ اپنے مال خرچ کرتے ہیں. اپنے مال خرچ کرتے ہیں، اور کس طرح سے اپنے مال خرچ کرتے ہیں؟ ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے. دیکھیے رضوان بھی لفظ ہے اور مرضات بھی لفظ ہے. مرضات کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک الگ ہی انداز ہے، اس میں زیادہ یعنی کہ ایمفسس ہے. اور ابتغاء شدت سے چاہتے ہیں. کیا چاہتے ہیں؟ کہ اللہ راضی ہو جائے، کسی کو پتہ چلے نہ چلے اللہ راضی ہو جائے. کتنی خوبصورت بات ہے. اور دیکھیں کچھ نیکیاں مومن کی ایسی ہوتی ہیں کہ جو اس کے اور اللہ کے درمیان راز ہوتی ہیں، سیکرٹ ہوتی ہیں، وہ کسی کو نہیں بتانا چاہتا، کسی سے شیئر نہیں کرنا چاہتا. اور یہ قربت کی علامت ہے. ہم کہتے ہیں میں تمہیں بتا رہی ہوں، کسی اور کو نہیں بتانا. تو یہ ہے دراصل کہ اللہ یہ صرف تیرے لیے کر رہی ہوں، میں بس میں کسی کو نہیں بتاؤں گی اس کے بارے میں. اتنی شدت سے اندر چاہت ان کے اٹھتی کہ اللہ راضی ہو جائے، بس اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، بس اللہ قبول کر لے اس کو. اور کیا چاہتے ہیں؟ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، دل کے پورے ثبات اور قرار کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں، دل ٹھوک کے کام کرتے ہیں. ان کی مثال کیسی ہے؟ کمثلی جنہ، جیسے کہ ایک باغ. کہاں پر؟ بربوا، بلندی پر. تو باغ کس کو کہا گیا؟ جی ہاں، یہ باغ کس کو کہا گیا؟ کون ہے یہ باغ؟ دیکھیں ہم سب اللہ کا لگایا ہوا باغ ہیں ایک. جی ہاں، یہ مومن ہے، خود یہ مومن ہے. بربوا، اور باغ بھی کیسا؟ باغ بھی جگہ جگہ ہوتے ہیں نا. بربوا، بلندی پر. ربا یربو کا مطلب ہوتا ہے بلندی. تو کیسا ہے یہ مومن؟ گھٹیا ظرف والا کہ اعلیٰ ظرف والا؟ اعلیٰ ظرفی کس کو کہتے ہیں؟ سنا ہے آپ نے اعلیٰ ظرف لفظ؟ کیا ہوتا ہے اعلیٰ ظرفی؟ ہوتی کیا ہے یہ بتائیں ذرا، کو ڈیفائن تو کریں، ہاتھ کھڑا کریں ذرا. جی بتائیں. اعلیٰ ظرفی، جی ہاں عاجزی اس کے اندر ہے. اور کیا صفت ہے؟ دکھاوا نہیں ہوتا. نوبل جس کو ہم کہیں نا، نوبلٹی، ایک نوبل کیریکٹر ہوتا ہے، ایک نوبل کیریکٹر ہوتا ہے.
اس کے اندر ٹھہراؤ ہوتا ہے، اس میں گریس ہوتا ہے، میچورٹی ہوتی ہے. یہ ہے اعلیٰ ظرفی. بات بات پہ ریئیکٹ نہیں کرتے، اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں، سخی ہوتے ہیں، کھلے دل والے ہوتے ہیں. اور جھک کر ملنا کوئی ضروری نہیں ہے، ہر ایک سے جھک کر ملنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی. بعض دفعہ بلا وجہ جھک جھک کر ملنا یہ بھی دراصل دکھاوا ہی ہوتا ہے. کسی کو بتا ہی رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو ہمارے اندر کتنی عاجزی ہے. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جی میرے اندر تو بڑی عاجزی ہے، آپ کے خیال میں کتنی عاجزی ہے اس کے اندر؟ جی زیرو. کیوں؟ وہ کہہ رہے ہیں نا کہ عاجزی ہے، وہ یہ تو نہیں کہہ رہا تکبر ہے. جی وہ دکھاوا کر رہے ہیں. مطلب کیا ہے کہ جی اصل میں تو میں بہت اعلیٰ ہوں، وہ تو میں کہہ نہیں رہی کہ میں کتنی اچھی ہوں، میں نہیں بتا رہی. لوگ کہتے ہیں کہ آپ بہت خوبصورت ہیں، لیکن مجھ میں بڑی عاجزی. میں نہیں کہتی، میں تو کہتی میں تو معمولی شکل کی ہوں. یہ طریقہ ہوتا ہے لوگوں کا، یہ گھٹیا ظرف ہے. اس کے جیسے ہماری نانی میں کہاوت کہا کرتی تھیں کہ ہلکٹ کو حوالداری مل گئی. سنا ہے آپ نے؟ آپ نے سنا ہے یہ ہلکٹ کیا ہے؟ ہلکے لوگ، کم ظرف لوگ، ان کو حوالدار بنا دیا، کہیں عہدہ مل گیا ان کو. وہ تو ہضم نہیں ہوتا. جیسے کسی نے کہا کہ کہیں کوئی ایک پنساری تھا، کوئی چھوٹی سی، وہ ہوتے ہیں نا جو معمولی چیزیں بیچ رہے ہوتے ہیں، تو وہ کہیں بیٹھا تھا، اس کو 2 نفل پڑھنے کی توفیق مل گئی، پھر نبوت کے انتظار میں بیٹھ گیا کہ اب بس وہی آنے والی ہے میرے اوپر. یہ ہے کم ظرفی. ہضم نہیں ہوتا. ہلکی طبیعتیں تھوڑا سا کر لیتے ہیں، جب تک اس کا اعلان نہ کر دیں، جب تک اس کو بتا نہ دیں، جب تک ان کو چین نہیں آ رہا ہوتا. تو یہ ایسی شخصیت نہیں ہے. یہ اعلیٰ ظرف ٹھہراؤ ہے ان کے اندر، بربوا، بلندی پر ہیں. اصابہ وابل، تو زوردار بارش ہو گئی، بہت نعمتیں برسیں. فآتت اکلہا ضعفین، تو دگنا پھل لے کر آتا ہے یہ ایسا باغ. جتنا ملتا ہے اتنا دیتا ہے، اور زیادہ اللہ کی راہ میں دیتا ہے. فإن لم یصبھا وابل، اور اگر تیز بارش نہ برسی، بہت نعمتیں نہیں ہیں، اپنا بھی ہاتھ تنگ ہے، فطل، اور خالی شبنم برسی ہے اس کے اوپر یا پھوار پڑ گئی ہے اس کے اوپر، تو بھی کافی ہے. آدھی روٹی ہوگی اس میں سے بھی چوتھائی دے دے گا کسی کو، کروڑ ہوں گے اس میں سے بھی دے دے گا. تو ہلکی سی بھی بارش برستی ہے، چونکہ ظرف ہی اعلیٰ ہے ہی اعلیٰ ظرفی اس کے اندر، تو وہ نہ تو کر نہیں سکتا. رواداری ہوتی ہے اعلیٰ ظرف لوگوں میں، وہ لوگوں کو منع نہیں کر سکتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آتا ہے کہ لوگوں جس نے آ کر آپ سے مانگا، آپ نے کبھی نہ نہیں کہا، نیور. ہاں کچھ موقعوں پہ آپ نے لوگوں کو سمجھایا، انشاءاللہ کبھی آگے اس کا ذکر کریں گے. ایسے موقع آئے ہیں کہ جب کسی نے ریپیٹڈلی آپ سے آ کر مانگا، تو پھر آپ نے کچھ نصیحتیں اس کو کیں، اور اس طرح ایک ہیبیچول بیگر بننے سے آپ نے اس کو روکا. وہ الگ ہمیں حدیث میں واقعات ملتے ہیں، لیکن جنرل طریقہ آپ کا کیا تھا؟ آپ کسی کو نہ نہیں کہتے تھے. حتیٰ کہ ایک دفعہ آپ نے قمیص پہنی، اور ایک ہی قمیص تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، واحد، وہ بھی آ کے کسی صحابی نے مانگ لی، آپ نے اتار کے اس کو دے دی. لوگوں نے بعد میں کہا اس صحابی کو برا بھلا کہ بھئی تم کو پتہ ہے کہ ان کے پاس کپڑے نہیں ہیں، ایک قمیص وہ بھی تم نے مانگ لی. تو اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا کفن بنے یہ قمیص. یہ ان کی محبت تھی، وہ اپنی جگہ. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظرف تو دیکھیں کہ وہ نہ نہیں کہتے تھے کسی کو. تو یہ ہے اعلیٰ ظرفی. تو اس کے لیے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اعلیٰ ظرف بنائے، اور اپنی اولاد کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اعلیٰ ظرفی عطا کرے. تو دیکھیں نا، پیٹینس کا اپوزٹ ہے یہ. انسان مومن نا پیٹی نہیں ہوتا، چھوٹی چھوٹی باتوں میں وہ برا ماننے والا نہیں ہوتا. واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ تم کرتے ہو سب اللہ کی نظر میں ہے. اب پھر سمجھایا گیا، ایود احدکم، کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے؟ یعنی کہ نہیں پسند کرتا، اوبویسلی نہیں پسند کرتا. کیا؟ ان تکون لہو جنہ، کہ اس کے لیے ہو ایک باغ، اس کے لیے ایک باغ ہے. پھر کیا ہوا؟ من نخیل، جس میں کھجور کے درخت ہیں، واعناب، اور انگور کی بیلیں ہیں. یہ بھی خاص ایک منظر ہے جو کہ ان کے اویسس کا کھینچا گیا ہے، جو کہ ہم تو نہیں رہتے عرب میں، ہمیں اندازہ نہیں ہے. ریگستانوں کے بیچ بیچ میں نخلستان ہوا کرتے تھے نا، اویسس ہوا کرتے تھے.
اب ان میں طریقہ کیا ہوتا تھا کہ چونکہ وہ ریگستان ہے اور ریگستان میں تو پھر بگولے چلتے ہیں اور وہ شفٹنگ سینڈز ہوتی ہیں جو کہ اویسس کو بھی ختم کر سکتی ہیں. تو وہاں طریقہ کیا ہوا کرتا تھا نخلستان بنانے کا کہ وہ چاروں طرف اونچے اونچے کھجور کے درخت لگایا کرتے تھے جو تناور ہوتے ہیں, مضبوط ہوتے ہیں, اور یہ جو نازک کراپس ہوا کرتی ہیں انگور وغیرہ وہ پھر بیچ میں لگایا کرتے تھے تاکہ کوئی بگولا وغیرہ آ جائے یا کوئی لو اگر چلے تو پھر وہ کھجور کے درخت اس کو روک لیں اور انگوروں تک نہ پہنچنے دیں. تو یہ نخیل اور عناب عام طور پہ ہم پڑھیں گے ساتھ. اور کیا ہے تجری من تحتها الانہار, اور ان کے نیچے سے نہریں بھی بہہ رہی ہیں. لہو فیہا من کل الثمرات, اور اس کے ہر طرح کے وہاں پر پھل موجود ہیں, ہر قسم کے پھل ہیں, یعنی کہ پھلوں سے لدا ہوا باغ ہے. پھر کیا ہوا, وَأَصَابَهُ الْكِبْرُ, اور اس کو بڑھاپا پہنچ گیا. وہ شخص جو باغبان ہے اب وہ بڈھا ہو گیا. وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ, اور اس کے ہیں چھوٹے بچے. کیسے ہیں, ضعفاء, کمزور, یعنی سہارا نہیں بن سکتے اس کا, یعنی کوئی سہارا نہیں ہے, بس جو کچھ کمائی کا ذریعہ ہے وہ کیا ہے, باغ ہے. جو بڑی محنت کی ہے, محنت سے سینچا ہے, پھل لگائے ہیں, خیال کیا, اب وہ پھل کھا رہا ہے اس باغ کا, اور کوئی اور سہارا ہے ہی نہیں اس کے سوا. پھر کیا ہوا, فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ, عین اس وقت ایک تیز بگولا آیا, فِيهِ نار, جس میں آگ ہے, فَاحْتَرَقَتْ, تو اس نے جلا دیا. یہ نار سے مطلب لٹرل آگ نہیں مراد ہے, لو جیسے لو کے تھپیڑے ہوتے ہیں آگ کی طرح ہی جلانے والے ہوتے ہیں. تو شدید گرم ہوا کا جھونکا آ گیا, لو چل پڑی. فاحترقت, سارا باغ لٹرلی جلا نہیں, جھلس گیا جس کو ہم کہتے ہیں, سارے کا سارا باغ اس کا جھلس گیا. کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون, اسی طرح اللہ اپنی باتیں تمہارے سامنے بیان کرتا ہے شاید کہ تم غور و فکر کرو. تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ریاکاری کرنے والے کا ذکر ہے کہ اس کی مثال ایسی ہے کہ محنت مشقت کر لی, سب کچھ ہو گیا, آخرت میں جب صلہ ملنے کی ضرورت ہوگی, جب وہ محتاج ہوگا بہت زیادہ کہ مجھ کو میرا صلہ ملے, جو کچھ میں نے دنیا میں پیسہ دوسروں پہ خرچ کیا, پتہ چلے گا کوئی صلہ نہیں ہے. قیامت کے دن ریاکاری کرنے والا کوئی اجر نہ پائے گا اور دوبارہ نیکی کرنے کا موقع بھی نہیں ہوگا. یہ کیسے پتہ چلا ہم کو ان آیات سے کہ دوبارہ باغ لگانے کا موقع نہیں ہے اس کے پاس؟ اصابہ الکبر, جی ہاں بڑھاپا آ چکا ہے, اب تو ہاتھ پیر میں جان بھی نہیں ہے کہ چلو ایک باغ جل گیا تو دوبارہ ایک اور باغ لگا لے, پھر سے شروع کر دے. نو سیکنڈ چانس. اور اس قیامت کا معاملہ یہی ہے, ایک اور موقع تو ملنا نہیں. کوئی ٹیسٹ رن تو کر نہیں رہے ہم دنیا میں یہاں پر کہ چلو یہاں پریکٹس کر لیتے ہیں پھر اصل زندگی گزاریں گے. دس از واٹ اٹ از, یہی ہے ہمارے پاس, نو مور. جو کرنا ہے اسی میں کرنا ہے. تو لہٰذا اس کے پاس کوئی موقع بھی نہیں ہوگا کہ دوبارہ دنیا میں لوٹ کے وہ نیکیاں کما لے. تو ریاکاری کے نقصانات کیسے کھول کھول کے اللہ نے بتائے ہیں, کیسے اللہ تعالی ہماری تعمیر سیرت, ہماری تعمیر شخصیت کرتا ہے. شداد بن اوس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور یہ احمد میں حدیث موجود ہے, کہ من صلی یرائی فقد اشرکا, جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی وہ تو شرک کر چکا ہو گیا. ومن صام یرائی, جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا, فقد اشرکا, وہ شرک کر چکا. کس کے ساتھ شرک کر رہا ہے؟ جس کو دکھا رہا ہے اس کو شریک کر رہا ہے اللہ کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ شرک اور وہ عمل جس کے اندر شرک ہوتا ہے, دونوں کو, شرک کرنے والے کو اور اس عمل کو جس میں شرک شامل ہوتا ہے, اللہ چھوڑ دیتا ہے. اللہ بہت غیور ہے, اللہ تعالیٰ شرک برداشت نہیں کرتا. اور پھر کیا فرمایا, وَمَن تَصَدَّقَ يُرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ, اور جس نے دکھاوے کا صدقہ کیا وہ شرک کر چکا. ہمارے ہاں یہ جو شادی بیاہ کا معاملہ ہوتا ہے اس میں دلہن کو, دولہا کو لا کر بٹھایا جاتا ہے فار واٹ ایور ایکس وائی زی ریزن, جو میری سمجھ سے ابھی تک بھی باہر ہے. بہرحال جو رسمیں ہوتی ہیں وہ لا کے بٹھایا, پھر لوگ صدقے کرتے ہیں ان کے اوپر سے. دیکھا ہے آپ نے کیسے کرتے ہیں؟ یہ تو بتائیں. اگر 10 کا نوٹ ہے تو مٹھی میں ہوگا, اور پتہ نہیں اس کو طواف کرانے کا طریقہ یہ ہم نے حدیث میں تو نہیں پڑھا کہ سر کا طواف کیے بغیر تو صدقہ قبول ہی نہیں ہوگا. اچھا اگر 5000 کا نوٹ ہے تو بتائیں ذرا, آرام سے پرس سے نکلے گا, اس کے بعد اس کو
صحیح سے پکڑا جائے گا اور پھر اس کو یوں کیا جائے گا، کہیں گے یہ صدقہ دے دیجئے میری طرف سے. یہ تو آپ کو مجھے بتائیں اللہ قبول کرے گا؟ یہ ہم خواتین دیکھتی ہیں یہ ساری چیزیں، تو میرا اور آپ کا کیا کام ہے بتائیں کہ ہم ان کے 5,000 ضائع ہونے دیں جبکہ وہ 5,000 جنت خرید سکتے تھے. امیجن کریں 5,000 کچھ کم پیسے، بہت پیسہ ہے. 5,000 روپیز، ہم ڈالر والر کی تو بات ہی کوئی نہیں کر رہے. اور اس طرح خالی اس طرح ضائع کیا اس کو. پیسہ تو پیسہ ہے، خرچ بھی کر رہے ہیں، طریقہ بالکل غلط ہے. تو اس سے زیادہ دکھاوا اور کیا ہوگا؟ اور یہ ہم سب دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ہم منع نہیں کرتے کہ کیا ہو رہا ہے. اور کب منع کریں گے؟ جب وہ طواف ہو رہا ہے تب ہاتھ پکڑیں گے جا کے؟ نہیں، پہلے سے بتائیں کہ یہ ایسے نہیں کرتے، اللہ کو پسند نہیں ہے یہ طریقہ. آپ کو بہت فکر ہے جس کی شادی ہو رہی ہے کہ اس کو نظر نہ لگے، اور صدقہ ہم جانتے ہیں کہ صدقہ جو ہے وہ بلاؤں کو دور کرتا ہے، مصیبتوں کو دور کرتا ہے. مجھے بہت فکر ہے اپنی بہن کی، اپنی بیٹی کی. میں چپکے سے صدقہ کر دوں، پھر آ کے بتاؤں کہ میں نے چپکے سے صدقہ کر دیا؟ بتاؤں؟ نہیں بتاؤں کیا مسئلہ ہے؟ تو چپکے سے رہا کیسے جو ساری دنیا میں جا کے اناؤنس کر دیا؟ تو یہ دیکھیں کہ اس نے تو شرک کیا، کہاں جوڑا ہے لے جا کر. ایک دفعہ حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ بیٹھ کے دجال کے بارے میں ڈسکشن کر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور پھر آپ نے ان سے فرمایا، یہ بھی احمد میں حدیث ہے کہ ان اخوفا ما اخاف علیکم، سب سے زیادہ مجھ کو تم لوگوں کے بارے میں جس چیز کا خوف ہے وہ دجال نہیں ہے. کس چیز کا خوف ہے؟ الشرک الاصغر، چھوٹے شرک کا. قالو، صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ما الشرک الاصغر، یہ شرک الاصغر ہوتا کیا ہے؟ قال، آپ نے فرمایا الریا، دکھاوا، دکھانا، یہ ہے شرک. بخاری مسلم میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سمع، جس نے سنانے کے لیے دیا، سمع اللہ بہ، اللہ سب کو سنوا دے گا کہ اس نے سنوانے کے لیے دیا تھا. اللہ سب کو. اور کون سے دن ہوگا یہ؟ قیامت کے دن. اور دنیا میں بھی اللہ سنوا دے گا. شہرت چاہتا ہے نا، مل جائے گی، لیکن دیکھ لے آخرت میں کہ کیا شہرت ہو رہی ہوگی جب اعلان ہوگا کہ اس شخص نے یہ دیا تھا دکھاوے کے لیے. وَمَن يُرَائِي، اور جو دکھاوا کرتا ہے، يُرَائِ اللَّهُ بِهِ، اللہ تعالیٰ دکھوا دے گا، اللہ بتا دے گا سب کو کہ سب دکھاوا کیا تھا اس نے. اچھا، یہ تو ہم نے ایک بات کری دکھاوے کے متعلق. ایک اور ہمیں صحیح بخاری ہی میں تفسیر ملتی ہے اس مثال کی. جو باغ ہے اور شخص بڈھا ہے اور اس کے بچے بھی چھوٹے ہیں، پھر باغ اس کا جل گیا اور کمائی پہ قابو نہیں پا سکا. اس کی ایک اور تفسیر آتی ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ نے وہ کی ہے. خلاصہ اس کا مختصر یہ ہے کہ یہ مثال کس شخص کی ہے؟ اس شخص کی مثال ہے جو عمر بھر نیک اعمال کرتا رہا، لیکن آخری عمر میں آ کے سیرت بدل جاتی ہے اور نیک اعمال کے بجائے برے اعمال کرنے لگتا ہے، اور اس طرح اپنی پہلی نیکیاں بھی برباد کر لیتا ہے. اور قیامت کے دن وہ نیکیاں اس کے کچھ کام نہیں آئیں گی جو اس نے شروع عمر میں کی تھیں. تو بخاری میں حدیث بھی ہے، الاعمال بالخواتیم، میم کے ساتھ، نون کے ساتھ نہیں، بالخواتیم، کہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے. اور یہ خود مثالیں ہمارے سامنے ہیں کہ لوگ نیکیاں کرتے ہیں، زندگی بھر خاندان والوں کے ساتھ سلوک کرتے ہیں، پھر بڑھاپا آ جاتا ہے، مزاج تیز ہو جاتا ہے. ایک تو ہم نے آٹومیٹکلی سمجھا کہ بڑھاپے کا مطلب، بزرگی کا مطلب کیا؟ خوب غصہ کرنا، خوب لوگوں کو ڈانٹنا، خوب شکایتیں کرنا، خوب تنقیدیں کرنا. ہم سمجھتے ہیں کہ بزرگی کا یہ لازمی جز ہے کوئی، جو جتنا زیادہ غصہ کرے وہ اتنا ہی اعلیٰ درجے کا بزرگ ہے. اور جنہوں نے خاندان بھر کا خیال کیا ہوتا ہے وہ تو اپنا حق سمجھتے ہیں کہ پھر بڑھاپے میں جس کو مرضی ڈانٹیں، جس پر احسان جتائیں، جس کو جو چاہیں کہیں. کوئی زبان کی روک کا احساس نہیں رہتا بڑھاپا آتے آتے. یہ کیوں سمجھتے ہیں ہم کہ بڑھاپے کا مطلب ہے کہ لوگوں کی بے عزتی کرنا جو ہے وہ میرا حق ہے، اس لیے کہ زندگی بھر میں نے سلوک کیا ان کے ساتھ. تو یہ بعض دفعہ پھر بڑھاپے کی بدمزاجی کی وجہ سے، بڑھاپے کے غصے کی وجہ سے
زندگی بھر احسان شاید جتایا نہیں ہوتا, بڑھاپے میں ایک ایک احسان یاد آنے لگتا ہے. کسی کی برائی کرنا نہیں چھوڑتے, ایک ایک کا نام گنوا گنوا کر بتاتے ہیں کس کس نے مجھ کو تنگ کیا, اور یاد نہیں آ رہا ہوتا ہم کو تو یاد دلانے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں کہ وہ تمہاری وہ فلاں رشتہ دار پھپھیاں تنگ کرتی ہیں نا, اور کون تنگ کرے گا, وہ تمہاری جو دادی تھی نا, تمہاری دادی کی وہ فلاں رشتہ دار, یا خود دادی بیچاری. تو بتا بتا کر کے وہ موقع تھا میں یہاں کھڑی تھی اور وہ یوں کہہ کے مجھ سے یوں چلی گئیں, اللہ ان کو بخشے. بھئی ان کو اللہ بخشے تو نہ بخشے, اپنی فکر کریں نا میں اور آپ. تو یہ بعض دفعہ بڑھاپے میں ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ بدمزاجی کرنا, احسان جتانا, ایک ایک کا احسان, کہ میں نے اس کے ساتھ یہ سلوک کیا, زندگی بھر میں نے اس کے بچے کی فی دی, میں نے تو اس کے ساتھ گھر بنوا دیا اس کا, میں تو اس کو جا کر صدقہ دیا کرتی تھی. ایک ایک کا نام گنوا گنوا کر بتائیں گے تو پھر دکھاوا ہو گیا نا. اتنی محنت کری, اتنی محنت سے نیکیوں کا باغ لگایا, 25 سال 30 سال 40 سال 50 سال خاندان والوں کو پالا پوسا دیا لیا, آخر میں دکھاوا کر کے سارا ضائع, احسان جتا کر سارا ضائع, من اور اذن کے ساتھ, اور کوئی ان کو اجر ملنے والا نہیں ہے. تو کوئی یہ ہم میں سے نہ سمجھے کہ بڑھاپا جو ہے نا فری فار آل کا لائسنس ہے اللہ کی طرف سے, کہ جو مرضی تم بولو, جو مرضی حرکتیں تم کرو, جتنا دل چاہے تم غصہ کرو, جتنا مرضی تم لوگوں پر احسان جتاؤ, نعوذ باللہ. تو بہت اللہ تعالیٰ سے خیر مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میرا بڑھاپا خیر عافیت کے ساتھ آئے, جو میں نے اپنی کمائی ہے دنیا میں اپنے ساتھ لے کر جاؤں. اور اپنے ساتھ اگر لے کے جانا ہے اور ایگزیبیشن لگانا ہے ان کا, کہاں لگانا ہے نیکیوں کا ایگزیبیشن؟ میدان حشر میں, وہاں ایگزیبیشن لگے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو دنیا میں تو کسی کو انشاءاللہ تعالیٰ بتانا نہیں. اب آگے تھوڑا سا اور بھی ڈسکس کریں گے, اور اگلی بھی آیتیں آ رہی ہیں.